لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ یوں تو پروردگار جل جلالہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور انہی کے صدقے میں میرے کریم نے ساری نعمتیں اور ساری برکتیں عطا فرمائیں۔ مجھے آج جو عنوان دیا گیا ہے وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ کردار اور وہ تعلیم جس کی وجہ سے پوری دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بن گیا تھا، اسی تعلیم کی طرف آپ کی اور دنیا کی توجہ کو مائل کرنے کے لیے پھر سے اس بزم کے اندر وہ پیغام سنانے کا حکم دیا گیا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ داعیانہ کردار جس کی وجہ سے امن و شانتی میں پوری دنیا تھی، کچھ اس کے گوشے آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور ساتھ ہی ساتھ امن کے حوالے سے آج کے دور کی ضرورت آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اگر اس وقت ملکی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا کو اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے، تو بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ امن کی ضرورت ہے، شانتی کی ضرورت ہے۔ ملک ہو یا بین الاقوامی سطح پر، عالمی سطح پر، جہاں جہاں بھی لوگ بس رہے ہوں، ان سب کی زندگی کا اگر حال دیکھا جائے تو سب کی پوزیشن اضطراب میں نظر آئے گی، بے قراری کی نظر آئے گی۔ ہمیں قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں نہیں، تاریخ کی روشنی میں بھی یہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ جب جب زمانے میں بدامنی پھیلی، جب زمانے کے اندر شانتی بھنگ ہوئی، اور جب بھی دنیا میں بسنے والے انسان اضطراب کی وادیوں سے گزرے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے انبیاء کرام کو دنیا میں شانتی پیدا کرنے کے لیے بھیجا، اور جب عالمی سطح پر پوری دنیا کے اندر شانتی کے متلاشی لوگ تھے، تو پروردگار نے آخری نبی بنا کر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سالہ قلیل مدت میں ایک ایسا نظام پوری دنیا کو عطا فرمایا جس کی وجہ سے دنیا کے اندر امن اور شانتی پھیل گئی، اور لوگ اپنی زندگی کو اطمینان و سکون سے گزارنے لگے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ امن کی ڈیفینیشن کیا ہے، پیس کسے کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مستقبل میں کسی اندیشے کی وجہ سے خوف زدہ ہونا، اور اس خوف کو اگر کوئی دور کر دے تو اسی دور کرنے والی چیز کو امن کہا جاتا ہے، امن کا داعی کہا جاتا ہے۔ اگر مستقبل کے اندر کوئی خوف ہے، اندیشہ ہے، اور وہ اندیشہ اگر چھٹ جائے، ختم ہو جائے،
تو اسی اندیشے کے چھٹنے کا نام ہے امن، اور اسی کا نام ہے شانتی اور سکون۔ امن کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے امن کلی، ایک ہے امن انفرادی، اور ایک ہے امن اجتماعی۔ امن کامل، امن کلی، یہ کسی انسان کو دنیا کے اندر میسر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کو بڑی آسائش کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود بھی ایک ٹینشن رہتا ہے کہ مجھے موت تو واقع ہوگی، اور موت ہی کا ٹینشن انسان کو اگر آ جائے تو اس کی زندگی کا سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسترخوان پر اگر لذیذ غذائیں موجود ہیں اور اچانک کسی کے موت کی اطلاع اس دسترخوان پر بیٹھنے والے کے پاس پہنچ جائے تو لذیذ غذا کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کی طبیعت کے اندر پریشانی پیدا ہو جائے گی، طبیعت بے چین ہو جائے گی، اور وہ لذیذ غذا بھی اسے اچھی نظر نہیں آئے گی، اور وہ بے چین سا محسوس ہونے لگے گا۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، چاہے وہ سیکیورٹی گارڈ کے اندر رہتا ہو، چاہے بہت اچھی طریقے سے حفاظتی دستے میں اپنی زندگی کے لمحات گزارتا ہو، یا مضبوط قلعے میں رہتا ہو، وہ کہیں بھی رہے موت اسے آ کر کے رہے گی۔ تو پتا چلا کہ امن کامل اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بیماری لاحق نہ ہو، بڑھاپا اسے نہ آئے، اور بڑھاپے کی وجہ سے نہ کمر اس کی جھکے، نہ ہاتھ پیر کے اندر کمزوریاں پیدا ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو بڑھاپا بھی آتا ہے اور بیماری بھی آتی ہے۔ تو پتا چلا یہ دنیا جہاں پر امن کامل کی ہم تلاش کر رہے ہیں، یہ امن کامل کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کمپلیٹ امن کسی کو چاہیے تو یہ صرف جنت ہی میں میرا مولا عطا فرمائے گا۔ امن کامل کی جگہ جنت ہے، جہاں پر انسان نہ کوئی لغو بات سنے گا، نہ دل دکھانے والی بات سنے گا، وہاں صرف سلامتی ہی سلامتی ہے۔ بلکہ جسے ایک بار جنت میں داخل کر دیا گیا وہ قیامت تک ہی، وہ ہمیشہ ہی جنت کے اندر رہے گا۔ اور جنت کا عالم یہ ہے کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ وہاں کوئی لغو بات سننے ہی کو نہیں ملے گی، وہاں پر صرف سلامتی، اور وہاں پر موت بھی نہیں آنی، وہاں بڑھاپا بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا جسے کمپلیٹ امن چاہیے اسے جنت کی تیاری کرنی چاہیے، اسے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ دنیا کو مصیبت کا گھر سمجھتے تھے اور جنت کی تیاری میں اپنے اوقات کو گزارتے تھے، اور جانتے تھے کہ اصل ٹھکانہ اگر جنت بن گیا تو وہاں امن ہی امن ہے اور شانتی ہی شانتی ہے۔ تو امن کامل جنت میں اللہ نے رکھا ہے۔ اب دنیا میں ہم آئے ہیں، دنیا میں جینا ہے، دنیا میں رہنا ہے، تو جتنی بھی زندگی ہے ہم چاہتے ہیں وہ زندگی بھی پرسکون گزرے، امن و شانتی کے ساتھ گزرے، آرام سے گزرے۔ تو اس حوالے سے بھی پروردگار جل جلالہ نے قانون عطا فرمائے۔ امن انفرادی کے حوالے سے
परवरदिगार ने दस्तूर अता फरमाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान को तालीमात अता फरमाई कि रूए जमीन के इंसानों को किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचे। आप अंदाजा लगाएं, इज्तिमाई तौर पर भी अमन और इनफरादी तौर पर भी अमन अल्लाह की किताब ने अता फरमाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए। आप देखिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक इंसान इंडिविजुअली तौर पर हमेशा ये चाहता है कि उसकी कोई बुराई न करे। एक इंसान हमेशा ये चाहता है कि कोई उसके सिलसिले में बदगुमान न हो। एक इंसान हमेशा ये चाहता है मैं जमीन पर रहूं तो हलाल रोजी कमाते हुए मुझे इतना रिस्क मिल जाए कि मैं आराम से जिंदगी गुजारूं। एक इंसान ये चाहता है मैं जहां रहूं वहां मुझे कोई अंदेशा न हो। एक इंसान ये चाहता है मेरा माल भी महफूज रहे, मेरी जान भी महफूज रहे, मेरी इज्जत भी महफूज रहे, मेरी आबरू भी महफूज रहे। दुनिया में बसने वाला हर इंसान अमन से जिंदगी गुजारना चाहता है, चैन से जिंदगी गुजारना चाहता है, सुकून से जिंदगी गुजारना चाहता है। तो अब आप देखें अमन इनफरादी के लिए अल्लाह ने क्या कानून अता फरमाया। तो मेरे करीम ने फरमाया इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन बअदज़्ज़न इस्मुन वला तजस्ससु वला यक्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमु। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने कानून अता फरमाया कि बेशक बाज गुमान गुनाह है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया जासूसी न करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया लोगों की टोह में न लगे रहो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया एक दूसरे की गीबत न करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया क्या तुम में का कोई इंसान ये पसंद करता है कि मुर्दार भाई का गोश्त खाए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इनफरादी तौर पर इंसान की जिंदगी को सुकून की दौलत से माला माल करने के लिए इंसानों को कानून अता फरमाया किसी के लिए बदगुमानी मत करो, किसी की गीबत मत करो, किसी की चुगली मत करो। और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों को कानून अता फरमाया। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत का जुर्म इतना अजीम है जो ज़िना से भी सख्त तरीन है। परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों के माल को, लोगों की आबरू को, लोगों की जान को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान और हिफाजत का हुक्म अता फरमाया। आप अंदाजा लगाएं हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम दुनिया के इंसानों तक पहुंच चुका है, ये जानना हो तो हम कैसे जाने। तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रे मौत से लेकर सनाआ तक अगर कोई औरत तन्हा निकल जाए और उसे कोई छेड़ने वाला न हो तो समझ लेना कि इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंच चुका है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।